بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام میں ہم نے سبق نمبر 123 پڑھ لیا اور اس میں ٹاپک وہ نماز کے واجبات، ابھی جو ہے وہ سبق نمبر 124 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا موضوع بھی نماز کے واجبات، اور اس میں البتہ مسئلے جو ہیں وہ فرق رکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں 1000 سے پہلے مسئلے تھے، فقہی مسئلے، اور ابھی جو ہیں وہ 1001 سے 1002 اور 1003 اس طرح سلسلہ وار جاری رکھیں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1001، نماز کے واجبات۔ اس کا ٹائٹل: اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں یا رکوع میں جاتے ہوئے شک کرے کہ اس نے الحمد یا تسبیحات پڑھی ہے یا نہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ دوبارہ اس مسئلے کو انتہائی آسان سادہ: اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں یا رکوع میں جاتے ہوئے شک کرے کہ اس نے سورہ الحمد یا تسبیحات پڑھی ہے یا نہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ جی، مسئلہ نمبر 1002، نماز کے واجبات۔ اس کا ٹائٹل ہے اور قرات کی نماز میں جو واجبات کی جو لسٹ بیان کی ان میں سے قرات، تو قرات کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آئیں متن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والا شک کرے کہ آیا اس نے کوئی آیت یا جملہ درست پڑھا ہے یا نہیں، مثلا شک کرے کہ قل هو اللہ احد درست پڑھا ہے یا نہیں، تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، لیکن اگر احتیاطاً وہی آیت یا جملہ دوبارہ صحیح طریقے سے پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کئی بار بھی شک کرے تو کئی بار پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر وسوسے کی حد تک پہنچ جائے تو تکرار نہ کرے۔ تو وسوسے کی حد تک پہنچے گا تو پھر اس کا ایک بار ہی شک ہونے کی صورت میں اس شک کی پرواہ نہیں کرے گا، بہرحال بار بار رپیٹ کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1003، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اور ظہر اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہے اور الحمد اور سورہ کو آہستہ کر کے پڑھے، اور ہر آیت کے آخر پر وقف کرے، یعنی اسے بعد والی آیت کے ساتھ نہ ملائے، اور الحمد اور سورہ پڑھتے وقت آیات کے معنوں کی طرف توجہ رکھے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام جماعت کے سورہ الحمد ختم کرنے کے بعد، اور اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ الحمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہے، اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد یا ایک یا دو یا تین دفعہ کہے کذالک اللہ ربی، یا 3 دفعہ کذالک اللہ ربنا کہے، اور سورہ پڑھنے کے بعد اور تھوڑی دیر رکے اور اس کے بعد رکوع سے پہلے کی تکبیر کہے یا قنوت پڑھے۔ تو نماز کے مستحبات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر ہمارے اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جاتا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا مستحب ہے سورہ الحمد سے پہلے۔ اور اسی طرح ظہر اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں بسم اللہ بلند آواز سے، یہ صرف بلند آواز سے مستحب ہے، باقی بسم اللہ تو پڑھنا ساروں میں ضروری ہے، اور جو باقی سورہ الحمد ہوگی اور سورہ ہوگا اس کو آہستہ پڑھے۔ ہر آیت کے آخر میں وقف کرے، یعنی اسے بعد والی آیت کے ساتھ نہ ملائے، یہ مستحب ہے، اور الحمد اور سورہ پڑھتے وقت آیات کے معنوں کی طرف توجہ رکھے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام جماعت کے سورہ الحمد ختم کرنے کے بعد
اور اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ الحمد پڑھنے کے بعد، یعنی اگر جماعت کے ساتھ پڑھا ہے تو سورہ الحمد ختم کرنے کے بعد، جب امام سورہ الحمد ختم کرتا ہے تو اس کے بعد، اور فرادہ پڑھ رہا ہو تو خود سورہ الحمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے، اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا کہے، تو یہ جو ہے وہ مستحبات ہیں۔ اور اسی طرح دونوں صورتوں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے رکے اور اس کے بعد رکوع سے پہلے کی تکبیر کہے، تو یہ مستحبات ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1004، نماز کے واجبات۔ مستحب ہے تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے۔ ویسے سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 1005، نماز کے واجبات۔ پنجگانہ نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں بھی انسان کا سورہ اخلاص کا نہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی آن، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان، یہ 5 نمازوں میں سے کسی ایک میں ہونا ضروری ہے، وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ ویسے تو ساری صورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں ہونے کے ناطے سب کچھ ہے، لیکن سورہ اخلاص جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شان بیان کر رہی ہے، اس وجہ سے اس کا 5 نمازوں پڑھ لی اور کسی میں بھی نہ پڑھا جائے تو یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1006، نماز کے واجبات۔ ایک ہی سانس میں سورہ قل هو اللہ احد کا پڑھنا مکروہ ہے۔ قراء حضرات اس کو بڑی لیتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں سورہ قل هو اللہ احد، لیکن فقہی طور پر اس کا پڑھنا نماز میں مکروہ ہے، ایک ہی سانس میں۔ مسئلہ نمبر 1007، نماز کے واجبات ٹائٹل۔ جو سورہ انسان پہلی رکعت میں پڑھے اس کا دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھے تو مکروہ نہیں ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جو سورہ انسان پہلی رکعت میں پڑھے اس کا دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھے تو مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ سورہ انسان نہیں ہے، بلکہ جو سورہ قرآن جو شخص بھی پہلی رکعت میں پڑھے تو اس کا دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا ایک مرتبہ سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں بھی سورہ انا انزلنا پڑھنا سورہ الحمد کے بعد، یہ مکروہ ہے، لیکن سورہ قل هو اللہ احد جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اس کا پہلی رکعت میں بھی پڑھنا اور دوسری رکعت میں بھی پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1008، نماز کے واجبات۔ ارکان نماز میں سے رکوع ہے اور رکوع کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، باقی واجبات کا سلسلہ جاری ہے، اس میں قرات بھی ہو گئی، تکبیرۃ الاحرام بھی ہو گیا، اس طرح مختلف چیزیں ہو گئی، نیت بھی ہو گئی۔ ابھی رکوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ضروری ہے کہ ہر رکعت میں قرات کے بعد اس قدر جھکے کہ اپنے انگلیوں کے سرے انگوٹھوں کے ساتھ گھٹنوں پر رکھ سکے، اور اس عمل کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان کی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 1009، نماز کے واجبات۔
اگر رکوع جتنا جھک جائے لیکن اپنی انگلیوں کے سرے گھٹنوں پر نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جھکنا جو ہے وہ اصل ہے، اپنی انگلیوں کا گھٹنوں پر رکھنا یہ معتبر نہیں، بلکہ کوئی حرج نہیں اگر نہ بھی رکھے تب بھی۔ مسئلہ نمبر 1010 10 جی، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع عام طریقے کے مطابق نہ بجا لائے، مثلا بائیں یا دائیں جانب جھک جائے یا اپنے زانوں کو آگے کی طرف موڑے تو خواہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ بھی جائیں تو اس کا رکوع صحیح نہیں ہے۔ بالکل سادہ مسئلہ، عام مسئلہ۔ اگر کوئی شخص رکوع عام طریقے کے مطابق نہ بجا لائے، مثلا بائیں یا دائیں جانب جھک جائے یا اپنے زانوں کو آگے کی طرف موڑے تو خواہ اس کے ہاتھوں گھٹنوں تک پہنچ بھی جائیں اور اس کا رکوع صحیح نہیں ہے۔ تو پراپر طریقہ جو رکوع کا ہے اسی طریقے سے رکوع کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے۔ مسئلہ 10-11 نماز کے واجبات۔ ضروری ہے کہ جھکنا رکوع کی نیت سے ہو، لہذا اگر کسی اور کام کے لیے مثلا کسی جانور کو مارنے کے لیے جھکے تو اسے رکوع نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور دوبارہ رکوع کے لیے جھکے۔ اس عمل کی وجہ سے رکن میں اضافہ نہیں ہوتا اور نماز باطل بھی نہیں ہوتی۔ تو نیت بھی بڑی کار فرما ہے، جب کوئی جھکے تو رکوع کی نیت کر کے جھکے تو تب جو ہے وہ رکوع ہوگا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی اور کام کے لیے جھکے، مثلا جانور کو مارنے کے لیے جھکے، تو پھر وہ رکوع نہیں ہوگا اور نہ ہی نماز کے ارکان میں اضافہ ہوگا، تو لہذا نماز بھی باطل نہیں ہوگی نتیجتاً۔ مسئلہ نمبر 1012 جس شخص کے ہاتھ یا گھٹنے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں اور گھٹنوں سے مختلف ہوں، مثلا اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہوں کہ اگر معمولی سا بھی جھکے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، یا اس کے گھٹنے دوسرے لوگوں کے گھٹنوں کے مقابلے میں نیچے ہوں اور اسے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہو، تو ضروری ہے کہ اتنا جھکے جتنا عموماً لوگ جھکتے ہیں، یعنی دونوں چیزوں میں لوگ جتنا عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ یہ رکوع میں کی حالت میں ہے اتنا جھک جائے تو کافی ہے۔ چھوٹے گھٹنے ہونے کی وجہ سے زیادہ جھکے وہ بھی صحیح نہیں، یعنی جھکنا ضروری نہیں ہے، اتنا جھکنا ضروری نہیں ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 1013 یعنی 1013 اس کا ٹائٹل عنوان بھی واجبات ہے نماز ہے، اور واجبات نماز میں ہم رکوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ رکوع جو رکن بھی ہے، متن پڑھتے ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر رکوع کر رہا ہو اسے اس قدر جھکنا ضروری ہے کہ اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں کے بالمقابل پہنچے، اور بہتر ہے اتنا جھکے کہ اس کا چہرہ سجدے کے قریب کی جگہ کے قریب پہنچے۔ جی، عام سادہ سا مسئلہ۔ جو شخص بیٹھ کر رکوع کر رہا ہو اسے اس قدر جھکنا ضروری ہے کہ اس کے چہرہ اور اس کے گھٹنوں کے بالمقابل پہنچے، اور بہتر ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کے چہرے سجدے کی جگہ کے قریب پہنچے۔ جی، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ آج کا 1013 تھا، اور یہ توضیح المسائل سے فقہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور ابھی نماز کے واجبات اس کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ رکوع ہے اس سے بیان کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے،
انشاءاللہ اگلے مسئلہ اگلے سبق میں لے کر حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. التماس دعا. اللہ حافظ.